السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الیہ لا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 18ویں سپارے میں ارشاد فرمایا ہے، لوگوں سے خطاب کر کے، اپنے بندوں سے خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں ان خلقناکم عبث بیکار بنایا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا بیکار بنایا، وانکم الینا لا ترجعون، اور بے شک تمہیں جو ہے ہماری جانب کو نہیں لوٹنا۔ تو اللہ نے اس آیت میں لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ اپنے بارے میں غور کرو کہ اللہ نے ہمیں بیکار نہیں بنایا، کہ تم جو سوچتے ہو کہ ہمیں بیکار بنا دیا ہے ایسے ہی، تو بیکار نہیں ہو، اور تمہیں اللہ کی جانب کو لوٹنا ہے۔ اللہ ارشاد فرمایا ہماری جانب کو لوٹ، اور چیزیں جو ہیں جیسے پیڑ پودا ہے یہ یا اور جانور ہیں وہ نہیں لوٹیں گے، وہ اسی دنیا تک محدود ہیں، مگر انسان اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب کو لوٹنے والا اور جواب دہ بنایا۔ فرشتوں سے، جنات سے بھی زیادہ اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اور انسان ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، ولایت سے سرفراز فرمایا، کہ اپنا دوست بنایا ہے، محبوب بنایا ہے۔ اور جہاں فرشتے آسمان میں رہنے والے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے، وہاں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مئے جسم و جاں کے بلا لیا، کہ جہاں پہنچ نہ سکا کوئی آسماں والا، وہاں یہ ذات بشر خود بجسم و جاں پہنچی، نظر تلاش میں تیری کہاں کہاں پہنچی۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے کتنے قریب ہیں ہم اور آپ۔ اللہ نے ہمیں اپنا دوست بنایا، اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا، اللہ نے اشرف المخلوقات شرف بخشا، تمام مخلوقات میں شرف بخشا ہے، انسان کو بیکار نہیں بنایا ہے۔ جو چیز بھی اللہ نے انسان کو عنایت فرمائی ہے اس کی اہمیت سمجھیے۔ آپ کو اللہ نے نگاہ دی ہے، نظر دی ہے، اس کی اہمیت کے کیوں دی ہے؟ عقل دی ہے تو یہ سمجھیے کہ اللہ نے کیوں دی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں گفتار دی ہے، زبان دی ہے، تو کیوں دی ہے یہ آپ اندازہ لگائیے۔ اگر سماعت دی ہے تو کیوں دی ہے ذرا سوچئے۔ اللہ نے دل میں احساس اگر دیا ہے، محبت کا جذبہ دیا ہے، تو یہ سمجھیے کہ کیوں دیا ہے، بیکار نہیں دیا ہے۔ اللہ نے تمام چیزوں کو انسان کے لیے بنایا ہے، جانور ہیں وہ انسان کے لیے ہیں، چاند ستارے ہیں وہ انسان کے لیے ہیں، اور تمام دنیا کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، عیش و عشرت کی چیزیں ہیں، یہ ساری انسان کے لیے بنائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اللہ نے جس چیز کا جیسے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، ویسے ویسے اس کو استعمال کریں تو فائدہ ہوگا، اور اگر اس سے الگ اگر استعمال کریں تو پھر گھاٹا ہوگا۔ اللہ نے قرآن پاک جیسی ہدایت کی کتاب، یہ اس پر عمل کر کے تم دیکھ لو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا، ہر طریقے سے بیان۔
رہنے کا، کھانے کا، پہننے کا، اٹھنے کا، سونے کا، عبادت کا، ریاضت کا، معاشرت کا، سارے طریقے اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیے، اپنے محبوب کو نمونہ بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو اس طرح زندگی گزاری جاتی ہے۔ بیٹھ کر پانی پینا نبی کی سنت ہے، تو ساری دنیا کے ڈاکٹروں نے ریسرچ کر کے ثابت کر دیا کہ جو بیٹھ کر پانی پیتے ہیں ان کے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا، جو کھڑے کھڑے ڈکار جاتے ہیں ان کے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے۔ ہر ایک سنت میں حکمت مسلمان، اور جو ان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور بے وجہ انہیں صرف کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے 15ویں سپارے میں ذکر فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ بے وجہ اللہ کی نعمتوں کو بے وجہ خرچ کرنے والے، بے وجہ اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، ناشکرا کہ اللہ نے تو اسے استاد الملائکہ معلم الملکوت بنایا، یعنی فرشتوں کو پڑھانے والا استاد بنایا تھا، کتنا اعلیٰ مرتبہ اسے عنایت فرمایا۔ تو جب اعلیٰ مرتبہ اسے عنایت فرمایا، اس نے ناشکری کی اس مرتبے کی اور اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گیا، راندہ ہوا، شیطان لعنت کا تو گلے میں پڑ گیا۔ 6000 سال عرش الہی کے گرد طواف کرنے والا، لگاتار طواف کرنے والا، اتنے سجدے کرنے والا کہ اس کے سجدوں کو اگر زمین پر بچھایا جائے کوئی چپا خالی نہ رہے، کوئی ٹکڑا خالی نہ رہے، تو جب ناشکری کی اس نے رب کی نعمتوں کی، تو اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا اسے۔ تو اللہ نے اس آیت میں، سمجھیے مسلمانوں، سمجھنے کی بات ہے، چند روزہ زندگی ہے، مرنے کے بعد میں پھر کچھ نہیں ہوگا، جو لکھ گیا وہ لکھ گیا۔ پھر اگر یہ سمجھو کہ ہندوستان کی سی عدالت ہے یا پاکستان کی سی عدالت ہے کہ پیسہ دے کے فیصلہ بدل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس جگہ جو ہے وہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ ہے۔ تو یہ سمجھ لو کہ ناشکری، اگر اللہ نے تمہیں عقل دی ہے تو پھر اس عقل کا اچھی باتوں میں، اچھے اچھے کاموں میں استعمال کیجئے، برے کاموں میں نہیں، دھوکے بازی میں نہیں، جوئے بازی میں نہیں، عقل کا استعمال اچھی باتوں میں کیجئے، اچھی صلاح دیجئے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب تم بات کہو تو سیدھی سیدھی بات کہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بات کہو، لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات نہ کہو۔ اگر ایسا کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولنے کی باتیں کرتے ہیں، یا ملاوٹ کی باتیں کرتے ہیں، یا اور بری پھندے بازی کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ شیطان کے بھائی ہونے کا مصداق ہے کہ یہ رب کی دی ہوئی عطا کو، عقل کو تم غلط باتوں میں استعمال کر رہے ہو۔ زبان دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس سے بہترین باتیں، اچھی اچھی باتیں، لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دو، جیسا کہ اللہ نے حکم فرمایا یامرون بالمعروف، کہ تم حکم دو اچھائیوں کا، یعنی اچھی اچھی باتیں، تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور بچاؤ بری باتوں سے، یعنی برے باتوں سے روکنے کے لیے کہو، تو یہ زبان دی ہے تو اسے اچھے۔ ابھی زبان کو چاہے تو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے تمام بھائیوں، تمام انسانوں کے لیے اچھی باتیں کر کے اور اللہ کے محبوب بن جاؤ، چاہیں اللہ کے محبوب بن جاؤ، اور اسی زبان سے جھوٹ بول کر، گالی دے کر کے، چگلی کی کر کے، غیبت کر کے جہنم کا ایندھن بن جاؤ، شیطان کے بھائی بن جاؤ، یہ تمہارے اختیار بات ہے، تمہارے اختیار بات ہے، نہ اس میں 1 روپے کا تمہیں خرچ کرنا پڑ گیا زبان سے بولنے میں۔ بھائی اگر آپ کہہ دو کسی کو تو اس میں کوئی خرچ تو ہوا نہیں، اسی زبان سے تو کہہ دو تب بھی کوئی بات تو ایک ہی، اتنی ہلی زبانی، اتنی ہلی، مگر ادب کے دائرے میں بات کہنا ثواب ہے، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دینا صدقہ ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، 3 سپارے میں کہ اچھی بات کہنا اس صدقے سے بہتر ہے جس میں جتاوا دیا گیا ہو۔ اگر 100 روپے دے کر کسی پہ احسان دھر دو کہ میں نے تو یہ 100 روپے دیے، میں نے 1000 روپے دیے، تو یہ احسان جتانا۔
ان 100 روپے دینے 1000 روپے دینے سے اچھا یہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اچھی بات کہہ دو، اپنی زبان سے اچھی